بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہیں؟ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور آپ ابھی تک کا جو کام آپ کو دیا گیا ہے گھر کا وہ آپ کر رہے ہوں گے۔ آج ہم اپنے نئے سبق کی پڑھائی کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں، صفحہ نمبر 38 پہ 38، سبق نمبر 8 ہے ہمارا۔ اچھا شہری۔ اچھا شہری کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے وہ آج ہم اس کہانی میں پڑھیں گے۔ پہلے ہم اس کے اہم الفاظ پڑھ لیتے ہیں۔ خوشگوار، شرمندگی، ٹریفک، اخلاق اور مطمئن۔ چلیں بچوں تو پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ چھٹی کا دن تھا، موسم بہت خوشگوار تھا۔ نوید صاحب اپنے بچوں کو قریبی پارک میں سیر کے لیے لے گئے۔ کچھ دیر کھیلنے کے بعد عبداللہ اور عائشہ ابا جان کے پاس گھاس پر بچھی چادر پر بیٹھ گئے۔ عائشہ نے لفافے میں سے بسکٹ اور چپس کے پیکٹ نکال کر ابا جان اور عبداللہ کو دیے اور خود بھی کھانے لگی۔ چھٹی کا دن تھا، موسم بہت خوشگوار مطلب بہت اچھا ہو رہا تھا، تو نوید صاحب نے اپنے بچوں کو قریبی پارک، ان کے گھر کے قریب میں کوئی پارک تھا، وہاں لے گئے سیر کے لیے، گھمانے کے لیے۔ اور وہاں کچھ دیر کھیلنے کے بعد بچے جو ہیں والد صاحب کے پاس، اپنے ابا جان کے پاس گھاس پر انہوں نے ایک چادر بچھائی ہوئی تھی، اس پر آ کر بیٹھ گئے۔ عائشہ نے پھر جو ہے لفافے میں سے بسکٹ اور چپس وغیرہ جو چیزیں کھانے کے لیے لے کر گئے تھے اپنے ساتھ، وہ نکال کر ابا جان کو اور عبداللہ کو دیے اور خود بھی کھانے لگی۔ ارے یہ کیا! عبداللہ اور عائشہ نے خالی ڈبے وہیں گھاس پر پھینک دیے۔ اسلام میں صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ نصف مینس آدھا، نصف کے معنی آدھا۔ اگر ایسے ہی تمام لوگ کچرا پھینکنے لگ گئے تو ہر طرف کوڑے کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ ابا جان نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے ناراضی سے کہا، مطلب جب ان بچوں نے جو ہے چیزیں کھا کے جو ہے ڈبے اور خالی ریپر جو ہے وہ وہیں گھاس پر ہی سائڈ میں پھینک دیے، تو ابا جان ان کے ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ اسلام میں صفائی نصف ایمان ہے، اور اگر اسی طرح سے ہم ہر طرف کچرا پھینکتے رہے تو ہر طرف کوڑے کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ صفحہ نمبر 39 پہ 39۔ ابا جان، یہاں ارد گرد تو اور بھی کئی پیکٹ بکھرے پڑے ہیں، اگر یہ ڈبے بھی یہاں پڑے رہے تو کیا ہوتا؟ ہمیں کسی نے دیکھا تو نہیں؟ دونوں بچوں نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو جب ابو نے ناراض ہو کر ان کو بولا کہ یہاں کچرا نہیں پھینکو، صفائی نصف ایمان ہے، تو بچوں نے کیا کہا کہ دیکھیں ابو، ارد گرد اور بھی کچرا بکھرا ہوا ہے، یا اگر ہم نے یہ ڈبہ پھینک دیا تو کیا ہو جائے گا؟ اور وہ بچے ناراض ہو کے منہ بنانے لگے۔ اب بیٹا، ذات اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، پھر بھی کہہ رہے ہو کہ کسی اور نے نہیں دیکھا؟ ابا جان ناراضی سے بولے۔ ابا جان پھر ناراض ہو کر بولے کہ بیٹا، اللہ کی ذات تو ہر جگہ موجود ہے، وہ جہاں پر آپ جاتے ہیں وہ ہر جگہ موجود ہے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہو کہ کسی نے نہیں دیکھا۔ عبداللہ شرمندہ سا ہو کر کہنے لگا، نہیں، میرا مطلب تھا ہمیں کسی اور آدمی نے نہیں دیکھا۔ ابا جان، یعنی کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا ہو تو ہم ہر غلط کام کر سکتے ہیں؟ باغ کا مالی نہ ہو تو پھل چرائے جا سکتے ہیں؟ کیا یہ مطلب ہے آپ کا؟ پھر ابا جان نے اس سے عبداللہ سے کہا کہ اگر ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی انسان ہمیں نہیں دیکھ رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم غلط کام کریں۔ جیسے اگر باغ میں مالی نہ ہو تو ہم پھل چرا سکتے ہیں؟ ابا نے یہ پوچھا ان سے۔ عبداللہ جھینپ کر بولا، نہیں، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، ہمیں خیال رکھنا چاہیے تھا، آئندہ ہم ایسی غلطی کبھی نہیں کریں گے۔ پھر عبداللہ کو جو ہے احساس ہوا اس بات کا، تو اس نے کہا، نہیں، ہمارا یہ مطلب نہیں تھا، آئندہ سے ہم خیال کریں گے اور صفائی رکھیں گے اور یہ غلطی ہم سے کبھی نہیں ہوگی۔ عبداللہ نے جلدی سے تمام کچرا سمیٹ کر لفافے میں ڈال کر عائشہ کو دیا، جسے عائشہ نے پاس پڑے ہوئے کوڑے دان میں ڈال دیا۔ ابا جان نے دونوں کو شاباشی دی۔ پھر کیا ہوا؟ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے کیا کیا، جتنا بھی ان کے آس پاس میں کچرا تھا اس کو سمیٹ کر ایک لفافے میں ڈالا یا ایک شاپر میں ڈالا، اور اس کے بعد جو ہے وہ عائشہ نے اس
कचरे को सारा कूड़ेदान में जो पास में पड़ा था उसमें डाल दिया। अब्बा जान, इससे पहले कि शाम हो जाए हमें अब घर चलना चाहिए। घर जाते हुए रास्ते में ट्रैफिक के इशारे की बत्ती सुर्ख होने पर अब्बा जान ने गाड़ी रोक दी, मगर पास ही से एक सफ़ेद रंग की गाड़ी आगे बढ़ती चली गई। अब्दुल्ला बेचैनी से कहने लगा, ये तो हमसे आगे निकल गए, हम क्यों रुके हुए हैं? हमें भी इनकी तरह आगे बढ़ जाना चाहिए था। आयशा, अब्बा जान, ये गाड़ी सुर्ख बत्ती पर भी क्यों ना रुकी? आयशा ने और अब्दुल्ला ने बोला अब्बू से कि भाई वो सफ़ेद गाड़ी तो हमसे आगे निकल गई, हम भी चले जाते हैं, हम क्यों रुके हुए हैं? फिर आयशा ने पूछा कि ये गाड़ी सफ़ेद लाल बत्ती पे भी, सुर्ख मतलब लाल पे भी नहीं रुकी। तो अब्बा जान ने जवाब दिया, अब्बा जान बेटा, ये एम्बुलेंस है जो ज़ख्मियों और बीमारों को अस्पताल लेकर जाती है। इसके अलावा हर शहरी का फ़र्ज़ है कि वो ट्रैफिक के इशारों की पाबंदी करे ताकि हादसात से बचा जा सके। थोड़ी ही देर में वो अपनी गली में दाखिल हो गए। फिर अब्बू ने बताया, उनके वालिद साहब ने अब्बा जान ने, कि ये एम्बुलेंस थी जिसे ज़ख्मियों और बीमारों को अस्पताल लेकर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बच्चों, हमें पता होना चाहिए कि एम्बुलेंस कभी भी ट्रैफिक अगर कहीं होता है तो हमें उसको जगह देना चाहिए, और ट्रैफिक ब्लॉक होता है तो उसमें जगह देना चाहिए। और दूसरा, वो ट्रैफिक कवानीन के ऊपर नहीं रुकती जब उसमें कोई मरीज़ होता है। तो आगे पढ़ते हैं। उन्होंने देखा कि हामिद साहब अपनी गली में लगी हुई ट्यूब लाइट को तब्दील कर रहे थे। अब्बा जान ने उनके पास जाकर उनका शुक्रिया अदा किया और कहने लगे, मैं आज इसे तब्दील करने ही वाला था। हामिद साहब, कोई बात नहीं, आप मसरूफ़ थे तो मैंने मुनासिब समझा कि इसे तब्दील कर दूं, वरना शाम होते ही अंधेरा छा जाता तो गुज़रने वालों को परेशानी होती। अब्दुल्ला ने आहिस्ता से आयशा से कहा, इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया। जी हाँ, आयशा ने जवाब दिया। घर में दाखिल होते ही उन्होंने अम्मी जान को सलाम किया। अम्मी जान शाम को दावत में जाने के लिए कपड़े इस्त्री कर रही थीं। आयशा ने अम्मी जान से पूछा, अम्मी जान, आप अभी से क्यों तैयारी कर रही हैं? अम्मी जान ने जवाब दिया, बेटा, वक्त पर पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी तैयारी पहले ही से कर लें। तो बच्चों, आज हमने सफ़ा नंबर 38-39 की हमने पढ़ाई की, अपने सबक की। अच्छा शहरी, ये आधा हमारा सबक की पढ़ाई हुई है। अगले दर्स में हम इसकी बकिया पढ़ाई करेंगे। आप लोगों ने इसको दोबारा पढ़ना है, दोहराना है और इसको याद करना है, ताकि जब हम मश्क करें तो आपको मश्क करने में आसानी हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।